امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، آخری بات اور بات ختم ہے۔ یہ بیٹا اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے ادھر، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72، یہ قتل کا لفظ میں نے آپ کے لیے بولا، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کو بات سمجھ آئے، شہید ہوتے دیکھے۔ یہ امام زین العابدین اس ہستی کا نام ہے، اور وہ جو 72 قتل ہوئے یہ نہیں کہ کوئی ماما کو پھوپھی کو چاچے کے تھے، ان میں آپ کے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان میں آپ کے چھوٹے بھائی امام علی اصغر بھی ہیں، ان میں آپ کے برادر اکبر امام علی اکبر بھی ہیں، ان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی امام قاسم بھی ہیں، ان میں چچا حضرت عباس علندار بھی ہیں۔ ایک ایک کر کے 72 قتل ہوتے دیکھے، بھولتے ہیں 72 قتل کسی کو؟ یہ شام، کوفہ، دمشق سب پھرایا گیا ان کو حضرت جی، بڑا لمبا معاملہ ہے۔ یہ واپس آئے حضرت مدینہ پاک، اللہ پاک حضرت بتا رہے ہیں کہ مدینہ پاک سے واپس آئے، اب سعودی حکومت نے یہ زیارتیں کھول دی ہیں، اس گھر کی زیارت کر کے آئیے گا۔ گھر کے بالکل پیچھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد موجود ہے، وہاں حضرت سیدنا امام زین العابدین کا کنواں موجود ہے حضرت، ابھی انہوں نے کی ہوئی ہے لیکن کھول دیں گے بڑی جلدی، مزید کھول دیں گے اس کو حضرت۔ اس گھر کے ساتھ ایک بڑی تاریخی بات جڑی ہوئی ہے، ایک یزیدی سپاہی جو کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا حضرت، یزید کسی بات پہ خفا ہوا، اس کو صدا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور اسی مکان، اسی در پاک، اسی دروازے پہ آیا اور آ کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے خلاف پناہ مانگی حضرت، آپ نے پناہ دی۔ تاریخ کہتی ہے جی 3 دن، سن لو بھائی لڑن والے ہو، 3 دن 3 راتاں آپ دے کھول رہے حضرت۔ جب وہ جانے لگا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر رقم بھی عطا فرمائی، دیکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا کیوں تجھے یہ خیال آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں۔ کمال جواب دیا، اور اس جواب کی اس وقت حضرت میرے پاکستان کو ضرورت ہے، اس رنگ کی میرے پاکستان کو ضرورت ہے۔ کمال جواب دیا، فرمایا سنو، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلی تلوار چلائی تھی، میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے۔ خدا نواسطہ کردار لے کے آؤ یار، وہی پاکستان والے ہو، کردار لے کے آؤ، کردار کو۔ اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا۔ دیکھو نا پھر جاگ پہ اون ڈئی گل چپ کر کے اون دے حضرت، یہ نہ ویک کے کی کرنا ہے حضرت، گل سنن چپ کر کے حضرت۔ اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بیٹا کردار لے کے آؤ یار، میرے پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے، بہت پیچھے رہ گئے ہم، وجہ صرف کیا، صرف باتیں ہیں ہمارے پاس، کھوکھلے نعرے ہیں ہمارے پاس، کردار کوئی نہیں ہے۔ یہ جس نے جو مسجد میں کیا بھائی معافی کر کے اٹھی ہوا ہے، جس نے یہ گریبان پکڑے ایک دوسرے کے، توبہ کر کے اٹھی ہو تو اللہ دی ذات کو معافی مانگ کے اٹھی ہوئے۔ دیکھو نا مجھ بندے کو اتنا غصہ آیا، مجھے اتنا برا لگا کہ یہ میرے رب کے گھر میں لڑے ہیں، تو ذرا تصور کرو جس کے گھر میں یہ تم نے تماشا کیا ہے اس کے جلال کا عالم کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیو پتر جی، ڈنڈا لے کے نہیں جی کدی مارنا آیا کسی نے، صرف ایتھوں نا نٹ ادھر دا ادھر کر چھڑ دے جے پڑھ کے، صرف نا ایتھوں ایک نٹ پھڑ کے نا اینج کر کے پاؤں ہٹ دینے حضرت، چنگے بھلے بندے نہیں سمجھ آتی میرے نہ کی ہوا حضرت، مارنے تو نہیں آتا کبھی وہ کسی کو۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے جی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں لکھا ہے، وہ کوئی امیر آدمی تھا، تو عید کا دن تھا، اپنے گھر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ، جو کچھ نے کو پکوان وغیرہ بنائے تھے کھا رہا تھا، وہ دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کہا جی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، اس نے کہا اپنی بیوی کو جا جے کو جڑا نا، وہ خود گیا اٹھ کے حضرت، باہر جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی۔ آپ کو پتہ ہے ماڑا بندہ دیکھ کے تو میں غصہ بھی ایکسٹرا آتا ہے، ایس ایچ او تے نہیں آندا، ڈی پی او تے نہیں آندا، ڈی سی تے نہیں آندا، اے سی تے نہیں آندا،
ہیں جی جڑے سیاستدان ملک لٹ کے کھا گئے انہوں تے نہیں آندا ہے، ماڑے تے آئے گا، فقیر تے آئے گا، بڈھی تے آئے گا، سس تے آئے گا، ماڑے نے نا جڑے جنہاں کو بولنا نہیں کوئی بھی وہ تے آئے گا، سبزی والے تے آئے گا، اور تھی تو لوٹی پائی ہے۔ اچھا کدی جا کے باٹا والے نوں یہ پوچھا کہ تھی لوٹی پائی ہے؟ کدی جا کے گول احمد والے نوں یہ پوچھا لوٹی پائی ہے؟ کدی جا کے جے ڈاٹ والے نوں یہ پوچھا لوٹی پائی ہے؟ انہیں کی لوٹی پائی ہے بیچارے غریب آدمی؟ 10 روپے 15 روپے وہ ٹماٹر کے پیچھے کما رہا ہے، وہ لڑاں گے، پھل والے نہ لڑاں گے، کریانے والے نہ لڑاں گے، کدی کو ہش پپیز والے نہیں جا کے لڑیا میں کی بھائی تہاڈے بوٹ راتی گانے سنا دے نے؟ نہیں بھائی کرنے والی بات بتاؤ مجھے، عجیب میرے ملک کا قانون ہے، ہر بات ادھر غریب کے لیے۔ ان برانڈوں کو نہیں کبھی کسی نے پوچھا جا کے، کدی حضرت جی پیزے والوں کو نہیں پوچھا پاجی کادا دین دے 2000 دا پیزا کی ہے مثلا انہاں دے وچ؟ سبزی والے سے لڑیں گے ادھر، فقیر کو گالیاں دیں گے جی۔ عجیب میرے ملک کا قانون ہے ادھر۔ اس نے بھی وہی کیا، جا کے چنگیاں فقیر نوں سنائیاں۔ اللہ شریعت کہتی ہے نہیں دینا نہ دے، گالیاں دینے کا حق تجھے کسی نے نہیں دیا۔ تو میرے علی پاک تو فرما رہے ہیں اوے تگڑے کلوتے ڈری، وہ ڈرنے بھی آسی ادھر، تگڑے کلوتے اور ڈرنے بھی آسی۔ فرمایا تگڑے کلوتے ڈری لیکن ماڑے کلو او دے تو بہتا ڈری۔ عرض کی مولا ماڑے سے کیوں ڈرے؟ اس نے کیا کر لینا میرا؟ وہ تو ماڑا ہے، کوئی ڈی سی واقف نہیں، کوئی اے سی واقف نہیں، کوئی ناظم واقف نہیں، کوئی نائب ناظم واقف نہیں، کسی پولیس والے سے اس کی دوستی نہیں، میں اس سے کیوں ڈروں؟ میں تو انہوں 4 گھٹ کے لاواں گا، انہیں میرا کی کر لینا ہے؟ فرمایا انہیں تے کھ نہیں کرنا، لیکن جڑے رب نے انہوں ماڑا پیدا کیتا انہیں تیرا رہن کھ نہیں دینا ہے۔ اس لیے بیٹا دھیان کیا کرو ہے، جس کو غصہ آتا ہے حضرت جی ماڑے پہ آتا ہے، سائیکل چور کٹیا جاتا ہے، ملک چور پھر اگلی باری ووٹ مل جاتے ہیں۔ میں اس دن گاڑی پہ اتر کے گیا حضرت، مار رہے تھے بندے کو نا سڑے، میں کی ہویا جی انہیں جی سائیکل چوک کے نسن لگا ہی، میں چکی تے نہیں سوں، نہیں بچ گئی ہے، میں ٹھیک ہے چھڈو، نہیں جی اسی تینوں مارنا ہی ہو، میں کنوں شوق ہے چور نوں مارن دا؟ جی فلانا، میں فلانی جگہ حضرت تو کہ ایم صاحب رہندے نے وہ چل کے ماری ہونا، نہیں حضرت تو گلاں ہی پتہ نہیں کیویں دیاں کردے۔ مزاج ہے میرے معاشرے کا، ماڑے تے حضرت جی آپ کٹن گے حضرت، ماڑے نوں مارن گے سارے حضرت۔ اس نے بھی وہی کیا، فقیر ہوتا ہوا چلا گیا حضرت۔ ہاں جی بس پھر حضرت گیم بدلی، سارا معاملہ چینج ہو گیا حضرت۔ ایک وقت اس طرح کا آیا، عورت نے طلاق لے لی، اس نے وہ نیا نکاح کر لیا، وہ اسی طرح عید کا دن وہ پکوان کھا رہے تھے، باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، وہ بندہ بڑا خدا ترس آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا جو جو بنایا ہے دے اس کو جا کے۔ وہ گئی، جب جا کے اس نے دروازہ کھولا، پہلے برتن گرنے چیخ کی آواز آئی، پھر برتن گرنے کی آواز آئی، بندہ بھاگتا ہوا گیا، دروازہ کھلا ہے، بیوی زمین پہ بے ہوش گری ہے، سارا کھانا زمین پہ گرا ہوا ہے، اس نے باہر دیکھا کوئی بھی نہیں، دروازہ بند کیا، بیوی کو اٹھا کے اندر لایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، وہ بیوی کو ہوش آئی، اس نے کہا پر یہ لوگ تو غریب نے کچھ دین گئی سے آپ ہی، اس نے کہا منظر اس طرح کا دیکھا کہ میں غش کھا کے زمین پہ جا پڑی۔ اس نے کہا وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی؟ اس نے کہا پتہ ہے مجھے۔ اس نے کہا بہر جو فقیر نہیں مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خامن تھا، جب اس کو اس حال میں دیکھا تو میں غش کھا کے۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا بس اسی طرح ایک فقیر پہلے جب میں اس کی بیوی تھی تو ہمارے دروازے پہ آیا، اس نے صدا دی آپ نے تو مجھے بھیجا نا، یہ خود گیا، اس نے جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی، اور روتا ہوا چلا گیا۔ پھر اس کا زوال شروع ہوا، کچھ نہیں رہا۔ میں نے اس کو کہا طلاق دے کہ مجھے آزاد کر، اس نے 3 طلاقیں دی، میں نے اپنی عدت پوری کی، آپ کے نکاح میں آ گئے۔ اس نے کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بندہ نہیں تھا آیا جس کو تیرے پہلے خامن نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بے نیاز حضرت۔ اور میاں صاحب نے پھر لکھا، فرماتے ہیں جے چاہیں تے راہ گزرانو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہوں کولوں در در خیر منگائیں۔ اس لیے